سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. حضرات، لیسن نمبر 11 کے کانسیپٹس ہم اس وقت انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ لیسن بیسیکلی مبتدا اور خبر کے بارے میں ہے، اور اس کو بھی کانسیپٹس کے لحاظ سے آپ سمجھنے کہ چیزیں ذرا ریوائزڈ وے میں ہمارے سامنے آئیں گی اور ذرا آرگنائزڈ وے میں ہم چیزوں کو اکٹھا کر کے پڑھیں گے ایک خاص ڈسپلن میں. ادروائز یہ ساری تقریباً وہی چیزیں ہیں جو بک 1 کے لیسن 1 سے لے کر اب تک ہم مختلف انداز سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. جملہ اسمیہ جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جملہ اسمیہ میں ہم 2 چیزیں ڈھونڈتے ہیں، مبتدا اور خبر. تو یہ لیسن بھی بیسیکلی مبتدا اور خبر کے ساتھ متعلق ہے. ایک جملہ میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں. ہم کہتے ہیں بلال مریض. تو اس جملے میں بلال جو ہے یہ مبتدا ہے اور مریض خبر ہے، اور ہم نے جو سمبل بنایا اس میں ہم لائن سے پہلے والے اسم کو مبتدا کہتے ہیں اور سرکل اسم کو ہم خبر کا نام دیتے ہیں. تو بلال مریض یہ خبر ہے، بلال مبتدا ہے، مریض خبر ہے. مبتدا کتنی قسم کا ہو سکتا ہے؟ اسی جملے میں اگر آپ دیکھیں تو بلال ناؤن ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ نمبر 1 تو یہ کہ یہ ڈیفینٹ ناؤن یا پروناؤن مبتدا ہو سکتا ہے نا. جیسے آپ نے کہا بلال ڈیفینٹ ناؤن ہے، آپ کہتے ہیں اللہ ربنا. ابھی ہم مبتدا کی بات کر رہے ہیں. اللہ ربنا میں اللہ ڈیفینٹ ناؤن ہے، تو ڈیفینٹ ناؤن مبتدا ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، تو محمد مبتدا ہے، ڈیفینٹ ناؤن ہے. آپ کہتے ہیں ہوا مریض، ہوا مبتدا ہے، پروناؤن ہے، مبتدا ہو سکتا تھا. آپ کہتے ہیں انا طالب، تو انا پروناؤن ہے، مبتدا ہو سکتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں ھذا کتاب، تو ھذا بھی ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے نا، مبتدا ہو سکتا ہے. پھر آپ اسی طرح کہتے ہیں الذی یعبد غیر اللہ، مشرکن. تو الذی جو ہے یہ ریلیٹو پروناؤن ہے نا، اسم الموصولتی ہے نا، گویا یہ بھی پروناؤن ہے، مبتدا ہو سکتا ہے.
الجلوس ہنا ممنوع، یہاں بیٹھنا منع ہے. الجلوس مصدر ہے، الف لام لگنے سے یہ ڈیفینٹ ناؤن بن گیا، تو ڈیفینٹ ناؤن ہے، مبتدا ہو سکتا ہے. تو نمبر 1 مبتدا کی جو ہم نے قسم پڑھی وہ کیا ہے کہ مبتدا یعنی معرفہ ڈیفینٹ ناؤن ہو سکتا ہے، پروناؤن جو ہے وہ مبتدا ہو سکتا ہے. نمبر 2 المصدر المؤول مبتدا ہو سکتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ان تصوموا خیر لکم، ان تعفوا اقرب للتقوی. تو یہاں پہ ان تصوموا اور ان تعفوا دونوں جو ہیں مبتدا کے طور پر آ رہے ہیں. تو مبتدا کے بارے میں یعنی ایک نوٹ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مبتدا نارملی عام طور پر ڈیفینٹ ناؤن ہوتا ہے. جیسے ان ساری ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سب کے سب ڈیفینٹ ناؤن بن رہے ہیں. مبتدا نارملی ڈیفینٹ ناؤن ہوتا ہے. مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے. کب کب؟ نمبر 1 جب خبر شبۃ الجملہ ہو اور مبتدا سے پہلے آئے، یعنی خبر جار مجرور شبہ جملہ بنے اور مبتدا سے پہلے آئے تو مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے. اور نمبر 2 جب خبر ظرف ہو اور مبتدا سے پہلے آئے، تو اس صورت میں بھی مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ فی الغرفۃ رجل. اب فی الغرفۃ جار مجرور ہے نا اور شبہ جملہ ہے اور مبتدا سے پہلے آ رہا ہے، لہذا مبتدا نکرہ ہو گیا. رجل مبتدا ہے اور یہ مبتدا ہے نکرہ. آپ کہتے ہیں لی اخن، آئی ہیو ون بردر. تو لی جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، پہلے آ رہی ہے مبتدا سے، اور اخن جو ہے مبتدا ہے نکرہ ہو کر آ رہا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ تحت المکتبی ساعتن، میز کے نیچے ہے گھڑی. تو تحت جو ہے یہ ظرف خبر ہے اور المکتبی مضاف الیہ ہے، ساعتن مبتدا ہے اور نکرہ ہو کر آ رہا ہے. اور نوٹ میں ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ظرف کے بعد آنے والا اسم مضاف الیہ ہوتا ہے. اس لیے تحت المکتبی ہم نے المکتبی کو کہا کہ یہ مضاف الیہ ہے اور ساعتن یہ اس کی خبر ہے. نارملی ظرف جو ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ
کچھ ظرف میں آپ کے سامنے لکھ لوں کہ جو ظرف ہیں لیکن وہ معرب ہیں. بعض ظروف معرب ہوتے ہیں. مثلا تحت، عند، فوق وغیرہ وغیرہ. آپ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ. اگر یہ مبنی ہوتا تو اگرچہ یہ حرف جرن کے بعد آتا تب بھی یہ اندہ ہی رہتا ہے. یہ اندہ لیکن من کے بعد اندی ہو گیا. من فوقہ سحاب، آتا نا کہ قرآن مجید میں. تو من فوقی، اگرچہ یہ فوقا تھا لیکن جب حرف جرن کے بعد آیا تو پراپر ڈکلائن کیا اس نے، فوقی ہوا. من فوقہ سحاب. اسی طریقے سے من تحت ہی، تو تحتی اب جار مجرور ہو گیا، من تحتی. تو یہ کچھ ایسے ہیں ظروف جو معرب ہیں، یہ بھی ان میں سے ہے. اور ان کے بعد آنے والا اسم جو ہوگا، چاہے وہ پروناؤن ہو چاہے وہ ناؤن ہو، جیسے یہاں پر مضاف الیہ، یہ ہی مضاف الیہ، یہ ہی مضاف الیہ. اگرچہ یہ فوق ظرف ہے، تحت یہاں پہ ظرف کے طور پر آ رہا ہے. یہاں پر اندی ظرف کے طور پر آ رہا ہے. یہ ایک کیس کی دو حالتیں ہم نے پڑھی کہ مبتدا نکرہ ہوگا، مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے جب نمبر ایک ہم نے کہا کہ خبر شبہ جملہ ہو یا ظرف ہو اور مبتدا سے پہلے آئے. ٹھیک. نمبر دو، مبتدا نکرہ ہوگا جب یہ استفہام کے طور پر آئے. یعنی سوالیہ بن کر آئے. انٹروگیٹو ہو تو آپ کہتے ہیں ما بکا. تو یہ ما اسم و استفہام ہے نا، انٹروگیشن کے لیے آیا ہے، اور اس کا یہاں سٹیٹس جو ہے یہ نکرہ کا ہے، اور یہ ما یہاں پر مبتدا بن کر آ رہا ہے. بکا جار مجرور، شبہ جملہ خبر ہے. آپ کہتے ہیں من مریض، یہ بھی استفہامی ہے نا، ہو از سک. تو یہ من جو ہے یہ مبتدا ہے اور یہ نکرہ ہے، اسم و استفہام ہے. مریضن اس کی خبر ہے. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کم طالباً فی الفصل. تو یہ کم بھی مبتدا ہے، استفہامی ہے نا. طالباً تمییز ہے. فی الفصل جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. تو یہ
یوں سمجھنے کہ اگر میں کہوں کہ 3 کیس ہیں تب بھی صحیح ہوگا. یہ میں کہوں گا یہ 2 کیسز ہیں جن کی صورت میں مبتدا جو ہے وہ نکرہ آ سکتا ہے. پہلے کیس کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. ہم نے کہا کہ مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے جب خبر شبہ جملہ ہو، جب خبر ظرف ہو، اور ان دونوں صورتوں میں خبر مبتدا سے پہلے آ جائے تو مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے. نمبر 2 ہم نے کہا کہ مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے جب مبتدا خود ہی استفہام کے طور پر آ رہا ہو، یعنی اسم و استفہام مبتدا بن کر آ رہا ہو تو مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے. جیسے ہم نے کہا ما بکا من مریض اور کم طالباً فی الفصل. آرڈر آف مبتدا اینڈ خبر. ترتیب ما بین المبتدا والخبر. کیا ترتیب ہوگی مبتدا اور خبر میں؟ نارمل ترتیب مبتدا اور خبر کی یہی ہوتی ہے کہ مبتدا پہلے اور خبر بعد میں آتی ہے. جیسے ھذا مدرس، تو ھذا مبتدا ہے، مدرس خبر ہے. مبتدا پہلے آیا اور خبر بعد میں آئی. یہ آرڈر ریورس ہو سکتا ہے. کب؟ جب یہ سوالیہ بن کر آئے. ٹھیک ہے، مثلا میں آپ سے کہتا ہوں مدرس انت. اب کوشچن ہو گیا، انٹروگیٹو سینٹینس ہو گئی ہے. حرف و استفہام ہے، مدرس خبر ہے نا آپ کی، انت مبتدا ہے. نارمل ترتیب کیا تھی؟ انت مدرس. نارمل ترتیب یہ تھی نا، انت مبتدا تھا، مدرس خبر تھی. ہم نے کہا یہ ترتیب الٹ ہو سکتی ہے، یعنی خبر پہلے اور مبتدا بعد میں آ سکتا ہے جب آپ انٹروگیٹو بنا دیں اس کو. آپ نے کہا مدرس انت. اسی طریقے سے کہیں حیرت کا اظہار کرنا ہو تو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں عجیب ھذا، جبکہ یہ اصل کیا تھا؟ ھذا عجیب. یہاں پر ھذا مبتدا ہے اور عجیب خبر ہے، لیکن یہاں پر ھذا مبتدا بعد میں ہے، عجیب خبر پہلے آ گئی. یہ تو آپ نے بتایا کہ ڈبل ٹنگ ہے، یہ بھی یہ بیسیکلی یعنی حیرت بھی تو استفہام ہی ہوتی ہے نا. تو یعنی آپ نے دیکھا اور آپ کے چہرے سے کویشچن پڑھا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں عجیب ھذا، کہ عجیب چیز ہے یہ نا. اور ایک ابھی ہم پڑھ چکے کہ اگر استفہام کے طور پر آئے ما اور من، نکرہ پلس استفہام مبتدا بن کر آئیں تو یہ ہمیشہ پہلے آئیں گے. ترتیب میں ما اور من پہلے آئے گا. جیسے ابھی ہم نے کہا تو یہ خبر سے پہلے آئیں گے. جیسے آپ نے کہا ما بکا، آپ نے کہا من مریض، تو یہ دونوں مبتدا ہیں، نکرہ ہیں. بکا اور مریض دونوں خبریں ہیں، بعد میں آ رہی ہیں. یعنی یہ اپنی نارمل ترتیب میں سمجھ آ رہا ہے. اگرچہ یہ انٹروگیٹو ہے، یہ بھی انٹروگیٹو تھا لیکن یہاں خبر پہلے آ گئی تھی. یہ بھی انٹروگیٹو ہے لیکن یہاں پہ مبتدا ہی پہلے آ رہا ہے، کیونکہ یہی اسم جو ہے اسم و استفہام
یہ بیسیکلی مبتدا بن رہا ہے آپ کا. یہ تو تھی مبتدا کی ترتیب نا. مبتدا کی ترتیب میں ہم نے کہا کہ مبتدا پہلے اور خبر بعد میں آئے گی. یہ ترتیب الٹ ہو سکتی ہے جب سوالیہ بن جائے اور ان بلٹ کوئی کوشچن اس کے اندر موجود ہو, ایک حیرت کا اظہار موجود ہو, تب بھی خبر پہلے آ سکتی ہے. اور اگر یہ نکرہ بھی ہو اور استفہام بھی ہو تب بھی ترتیب میں مبتدا پہلے آئے گا, خبر بعد میں آئے گی. اب خبر کی ترتیب دیکھتے ہیں. خبر اپنی نارمل ترتیب کے اعتبار سے خبر بعد میں آتی ہے مبتدا کے. ٹھیک. ھذا طالب, طالب خبر ہے بعد میں آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں الطالب فی الفصل, تو فی الفصل خبر ہے اپنی نارمل روٹین میں آ رہی ہے, مبتدا کے بعد آ رہی ہے. نمبر 2 آپ کہتے ہیں کہ خبر مبتدا سے پہلے آ سکتی ہے جب یہ شبۃ الجملہ آئے ہو. آپ کہہ رہے ہیں للہ للہ الحمد, تو للہ جار مجرور شبہ و جملہ خبر ہے پہلے آئی ہے, اور الحمد بعد میں آیا مبتدا ہے. فی المسجد رجال, یہ نارمل یوزرز کا نا کہ جب جار مجرور شبہ و جملہ خبر پہلے آئے تو پھر مبتدا نارملی نکرہ آتا ہے. تو فی المسجد رجال, تو فی المسجد جار مجرور ہے, شبہ جملہ ہے, خبر ہے, پہلے آ رہی ہے. نمبر 2 جب خبر ظرف ہو اور مبتدا سے پہلے آئے. آپ کہتے ہیں امام البیت شجرۃ, گھر کے سامنے درخت ہے. تو امامہ جو ہے یہ ظرف خبر ہے اور یہ مبتدا سے پہلے آ رہا ہے. البیت مضاف الیہ ہے, شجرۃن جو ہے یہ آپ کا مبتدا ہے. یہاں پر 2 باتیں ہم نے پڑھی, مبتدا کی ترتیب پڑھی, خبر کی ترتیب پڑھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے جملے بھی ہو سکتے ہیں کہ جس میں مبتدا یا خبر یا دونوں محذوف ہوں, ایک مینشنڈ ہو ایک نہ ہو, یا دونوں ہی نہ ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں مسمو کا, تو آپ کہتے ہیں حامدن. ٹھیک ہے, مسمو کا یعنی اصولاً آپ کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ آپ کہتے اسمی حامدن. اسمی حامدن اگر آپ کہتے تو اس میں اسمو مبتدا ہوتا اور مضاف ہوتا, اور یا متکلم مضاف الیہ ہوتا, حامدن خبر تھی. یہ بیسیکلی آپ کی خبر ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مبتدا کو محذوف کر دیا. اسی طریقے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ من یعرف, who knows,
آپ کہتے ہیں انا. اب انا مبتدا ہے نا, پورا جملہ کیا تھا؟ انا عارف ہو. لیکن یہ خبر جو تھی یہ محذوف ہے, آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا, انڈرسٹوڈ ہے. اور اسی طریقے سے کہیں دونوں غائب ہو سکتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں انت طالب, آپ کہتے ہیں نام. نام کہہ کر مبتدا اور خبر دونوں آپ نے محذوف کر دی. مبتدا پلس خبر دونوں محذوف. یعنی ایکچولی جملہ کیا تھا؟ آپ نے کہا نام انا طالب, لیکن نام کہہ کر انا اور طالب دونوں میں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہی. آپ نے دونوں محذوف کر دیے, دونوں مقدر ہو گئے, جملہ پھر بھی پورا ہے یہ نا.